لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله تعالى على خير خلقه وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. حضرات ایک دفعہ درود پاک پڑھو. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم بزرگان دین، نوجوان دوست، عزیز طلباء کرام، اللہ رب العزت کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ پاک دی ذات نے اپنے دین دی گل سنن واسطے سانو مسجد دے وچ جمع ہون دی توفیق عطا فرمائی. یہ اللہ تعالیٰ دی بہت بڑی نعمت ہے. یہ اسی اللہ تعالیٰ دا جتنا بھی شکر ادا کریے وہ کم ہے. اور اللہ تعالیٰ دا اس کو بھی بڑا احسان ساڑھے دے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سانو دین اسلام عطا فرمائے اور سانو اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی پیاری امت دے وچ پیدا فرمائے. اللہ تعالیٰ دے احسانات ساڑھے اوپر اتنے ہیں کہ اگر ایسی انہوں نے گھننا بھی چاہیے تو ایسی گھن نہیں سکتے. اللہ رب العزت دے انہاں سارے احسانات دے وچوں ایک بہت بڑا احسان یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سانو دین اسلام عطا فرمایا.
اسلام پوری انسانی برادری واسطے ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ میں دین اسلام کے مطابق زندگی گزارنا چاہنا، لیکن میری زندگی کا ایک شعبہ ایسا بھی ہے کہ دین اسلام وہ میری رہنمائی نہیں کر سکتا، تو یہ گل غلط۔ دین اسلام ایک ایسا دین ہے کہ اللہ رب العزت نے سارے کا سارا دین ساری پوری زندگی واسطے بنا دیتا ہے کہ کوئی بھی بندہ اگر یہ چاہتا ہے کہ میری ابتدا تو لے کے انتہا تک، پیدائش تو لے کے وفات تک ساری دی ساری زندگی ایک اچھائیاں نال نیکیاں نال بھری ہوئی ہوئے، تو انہوں چاہیے ہے کہ وہ دین اسلام کے مطابق زندگی گزارے۔ یہ اللہ رب العزت کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دین اسلام سانو عطا کیا ہے، اور دین اسلام کی ایک بہت بڑی خصوصیت یہ ہے کہ ساری زندگی دے ہر شعبے واسطے دین اسلام ساری رہنمائی کرتا ہے۔ دین اسلام کے حکماں دے وچوں ایک ضروری حکم یہ بھی ہے کہ معاشرے دے وچ سارے گلی محلیاں دے وچ جڑے کوئی یتیم، غریب، مسکین تے ضرورت مند لوگ ہوندے نے انہاں دی مدد کیتی جائے۔ اگر کوئی معذور لوگ نے تو انہاں دی مدد کیتی جائے۔ اللہ رب العزت خود قرآن پاک دے وچ فرماتے ہیں کہ اے لوگو تھوڑی نیکی صرف اے نہیں کہ تسی مغرب دی طرف منہ کر کے یا مشرق دی طرف منہ کر کے نماز پڑھ لیندے، اے اصل نیکی نہیں۔ اصل نیکی اے ہے کہ تسی اپنے مال دے وچوں ایک حصہ غریب لوگاں تے خرچ کریا کرو۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سانو یہی تعلیم دیتی ہے کہ جننے بھی لوگ نے انہاں دے وچوں جڑے مالدار لوگوں کو یہ چاہیے ہے کہ اپنے گلی محلے اپنے بستی اپنے معاشرے دے وچ دیکھن کے غریب لوگ کیڑے نے، ضرورت مند لوگوں دے اپنے مال دا ایک حصہ خرچ کرنا چاہیے۔ یہ قرآن کی تعلیم بھی یہی ہے، احادیث کی تعلیم بھی سارے واسطے یہی ہے، یعنی غریب تے یتیم تے مسکین ضرورت مند لوگ یہ معاشرے دے ایک طاقتور ترین لوگ ہوندے ہیں۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہاں دی اہمیت سانو انہاں الفاظ دے وچ دسی ہے کہ ترزقون بضعفائکم، کہ تواڈے وچوں اگر کوئی بندہ یہ خواہش رکھتا ہے، تواڈے چوں اگر کسی بندے کا یہ خیال ہے کہ میں جڑی روزی کما رہا ہاں اپنی محنت دے نال کما رہا ہاں، مینوں جڑا رزق مل رہا ہے مینوں اپنی وجہ نال مل رہا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ گل غلط ہے۔ ترزقون بضعفائکم، تانوں جڑا رزق مل رہا ہے تواڈے کمزور تے غریب لوگاں دی وجہ نال مل رہا ہے، کہ جڑے تواڈے معاشرے دے وچ کمزور تے غریب تے ضرورت مند لوگ ہوندے نے، یہ بڑے نیک لوگ ہوندے نے، اور انہاں دی نیکیاں دی وجہ تو انہاں دی اچھائیاں دی وجہ تو تھانوں رزق دتا جا رہا ہے۔ یہ سارے واسطے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک تعلیم ہے کہ اگر تھانوں رزق مل رہا ہے، مال و دولت مل رہا ہے، تو انہاں غریب لوگوں دی وجہ نہ مل رہا ہے۔ اس واسطے سانو یہ چاہیے ہے کہ جدوں انہاں غریب لوگوں کی وجہ نہ سانو رزق مل رہا ہے، ایسی بھی انہاں غریب لوگوں کا خیال کریے کہ جڑا رزق سانو انہاں دی وجہ نال ملیا ہے، اسی اس رزق دا کچھ حصہ انہاں تے خرچ کریں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے تک سانو تعلیم دیتی ہے کہ اگر اپنے گھر دے وچ تسی کوئی فروٹ لے کے آؤ، کوئی پھل لے کے آؤ، کوئی چیز کھان والی لے کے آؤ، تو وہ چھلکے باہر کسی ایسی جگہ تے نہ سٹیا کرو جتنے کوئی غریب بچہ انہوں دیکھے گا یا غریب آدمی دیکھے گا تو وہ تے افسوس کرے گا، وہ دل دے وچ خیال آئے گا کہ کاش میرے کول بھی اتنا مال ہوندا، میرے کول بھی پیسے ہوندے تو میں بھی یہ پھل لے کے کھا لوں۔ اگر تسی پھل کھا کے فروٹ کھا کے چھلکے کر تو باہر سٹ دو گے تو وہ نقصان ہوئے گا کہ غریب آدمی تے افسوس کرے گا کہ میرے کو اتنا مال نہیں ہے،
غریب بندے دا دل دکھن تو بچن واسطے اللہ دے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سانو یہ تعلیم دیتی ہے کہ تسی گھر دے وچ کوئی چیز استعمال کرو، کوئی پھل فروٹ کھاؤ تو وہ چھلکے باہر نہ سٹیا کرو۔ دیکھو کتنے تک ساری رہنمائی کی جا رہی ہے کہ تسی معاشرے دے وچ غریب لوگوں دا، یتیم لوگوں دا اتنے تک خیال کرنا۔ اللہ دے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے غریباں تے یتیماں دا خیال کرن واسطے اتنے تک تعلیم دیتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ سڑک تے جا رہے سن، رستے دے وچ بچے کھیل رہے سی، اور جتنے بھی بچے کھیل رہے سی انہاں دے وچوں ایک بچے نے اپنے والد کو نام لے کے آواز دیتی، اپنے ابو کو پکاریا کہ ابو جی، اے میرے والد۔ جس ٹائم انہیں پکاریا تے اللہ دے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو بلا کے ایک گل کہی کہ اپنے بیٹے کو یہ گل سمجھا دے کہ جدوں بچیاں دے نال کھیل رہا ہوندا ہے کہ تینوں نہ پکاریا کرے، کہ ایک بچہ جدوں بچیاں دے نال کھیل رہا ہے انہوں چاہیے وہ اپنے والد کو آواز نہ دے۔ وہ صحابی بڑے حیران ہوئے کہ ایسی کی حکمت ہو سکتی ہے کہ ایک بچہ اپنے والد کو آواز بھی نہیں دے سکتا۔ تو اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اصل گل یہ ہے کہ جدوں یہ بچہ اپنے والد کو آواز دے گا، ہو سکتا ہے اتنے کوئی یتیم بچہ بھی ہوگے، وہ یہ سوچے گا کہ میرا والد دنیا میں موجود نہیں ہے، میں کینوں آواز دیا، اس یتیم بچے کا دل دکھے گا۔ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے تک ساری رہنمائی کی ہے، اور اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی دے وچ کسی بھی غمی دے موقع دے، کسی بھی خوشی دے موقع دے غریباں نوں نہیں بھولے، غریب یتیم تے مسکین لوگاں نوں ہمیشہ اپنے نال کھڑا کیتا۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ غلام نے، غریب نے، یتیم نے معاشرے دے وچ انہاں دا کوئی مقام نہیں ہے، ایسی گل نہیں ہے، بلکہ اگر تاریخ دا مطالعہ کرو، تاریخ کا ساموں کی دس دیئے، ذرا توجہ میرے وال کرو، میں تاریخ کے دریچیاں دے وچ لے کے جانا چاہتا ہے، ذرا تاریخ دے دریچیاں دے وچ جان کے دیکھو کہ اللہ دے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ والے دن مکہ دے وچ داخل ہو رہے نے۔ آج میرا نبی اس علاقے دے وچ جا رہے ہیں جس علاقے دے لوگ میرے نبی نو پتھر بھی مار دے ہوندے سن۔ آج میرا نبی اس علاقے دے وچ جا رہے ہیں جس علاقے دے لوگ میرے نبی دے رستیاں دے وچ کانٹے بچھاندے ہوندے سن۔ آج میرا نبی اس علاقے دے وچ فاتح بن کے جا رہے ہیں جس علاقے دے لوگ میرے نبی دے اوچڑیاں سیٹ دندے ہوندے سن۔ ذرا توجہ رکھنا، آج میرا نبی فاتح بن کے مکہ دے وچ داخل ہو رہا ہے، اور کس طرح داخل ہو رہا ہے؟ اللہ دے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی تے بیٹھے ہوئے نے اور اپنا سر مبارک تلے نو جھکایا ہوا ہے کہ کس واسطے کہ میں فاتح بن کے داخل ہو رہا لیکن متکبر بن کے داخل نہیں ہو رہا۔ فاتح بن کے داخل ہو رہے ہیں لیکن میرے اندر غرور کوئی نہیں ہے۔ اللہ دے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بڑی خوشی دا موقع ہے کہ وہ علاقہ جو فتح ہو رہا ہے، سرزمین مکہ دی فتح دا اعلان ہونے والا ہے، لیکن ذرا دیکھو میرے نبی دے نال اونٹنی تے کون بیٹھا ہوا ہے؟ آج کوئی وزیر اعظم اپنے نال کسے نوں نہیں بیٹھا سکتا، کوئی صدر ہو گئے اپنے نال دی کرسی تے کسے نوں نہیں بیٹھا سکتا۔ ذرا میرے نبی دی زندگی دے تو کہ میرا نبی فاتح بن کے مکے دے وچ داخل ہو رہا ہے، لیکن ایک غلام حضرت زید دا بیٹا اسامہ بن زید نوں اپنے نال اونٹنی تے بٹھایا ہوا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس واسطے یہ سبق دینا چاہتے ہیں امت نوں کہ تسی کنی بھی بڑی خوشی دے موقع دے ہو لیکن غریب تے یتیم لوگاں نوں تسی فراموش نہیں کر سکتے۔ میرے نبی دی تعلیم ہے، ذرا آگے چلو،
تاریخ دے دریچیاں دے وچ ایسے ایسے واقعات نظر آتے نے کہ میرا نبی جدوں فتح مکہ دے موقع دے ہے تے یتیماں دا خیال کر رہا ہے. میں کہنا ذرا ہور پیچھے چلو، میں 1400 سال دی تاریخ دے وچ پیچھے لے کے جانا چاہنا. ذرا توجہ میرے وقت رکھنا. اللہ دا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید دے دن گھروں نکلے، غسل بھی کیتا، سونے کپڑے بھی پائے ہوئے نے، خوشبو بھی لائی ہوئی ہے، چمکتے ہوئے چند دی طرح گھروں نکل کے جا رہے نے. بچے کھیل رہے سن، اور جڑے بچے کھیل رہے سن انہاں بچیاں دے وچوں ایک بچہ سڑک دے کنارے تے بڑا خاموش غمگین تے مسکین بن کے بیٹھا ہوا ہے. اللہ دے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس بچے دے قریب ہوئے اور اس بچے نو قریب ہو کے پوچھن لگے، بیٹا کی گل ہے اج تو بڑا افسردہ بیٹھا ہے؟ اے سارے بچیاں نے کپڑے بھی نویں پائے ہوئے، جتیاں بھی نویاں پائیاں ہوئی ہیں، شرارتاں بھی کر رہے نے، بڑی خوشی خوشی سڑک دے وچ کھیل رہے نے، لیکن اے بچہ بڑا غمگین تے بڑا افسردہ بیٹھا ہے. اللہ دے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، بیٹا دس گل کی ہے؟ وہ بچہ بولیا، اپنی مظلومی نو بیان کرنے لگا کہ اللہ دے نبی میں اس واسطے غمگین بیٹھا ہاں کہ میرا والد دنیا تے کوئی نہیں ہے جڑا مینوں نویں کپڑے بھی لے کے دیندا، جڑا مینوں جُتی بھی لے کے دیندا. میرا والد اس دنیا تے موجود نہیں ہے جڑا میری انگلی پڑ کے مینوں عیدگاہ دی طرف لے کے جاندا. میں اس واسطے غمگین بیٹھا ہوا ہے. اللہ دے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیٹا یہ افسوس کرن دی گل نہیں، اٹھ میرے نال گھر چل. اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اس یتیم بچے کو اپنے نال اٹھا کے گھر لے آئے. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ انہوں غسل کر کے نویں کپڑے پہنا دیو. اما عائشہ نے بچے کو غسل کرا کے نویں کپڑے پہنائے. اور اللہ دے نبی دونوں جہاناں دے سردار اس یتیم بچے کو اپنے کندھیاں تے بٹھا کے جا رہے نے. یتیم بچے نو اپنے کندھیاں تے بٹھا کے گئے. ہن جان بوجھ کے اسے گلی دے وچوں گزرے جدوں اس بچے دوسرے بچے جڑے بڑے خوش پھردے سن، انہاں نے ویکھیا تاں وہی خواہش کرن لگ گئے کہ کاش اج ایسی بھی یتیم ہوندے تے اج دونوں جہاناں دا سردار سانوں اپنے کندھیاں تے سوار کر لیندا. اور اللہ دے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس یتیم بچے کو اپنے نال لیا اور مسجد نبوی دی طرف چل پئے. مسجد نبوی دے وچ جا کے اللہ دے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم منبر تے بیٹھے، وہ بچہ تلے بیٹھن لگا. اللہ دے پیارے حبیب نے فرمایا کہ بیٹا اج میں محمد لوگاں نوں دسنا چاہنا ہے، اج اے یتیم بچہ تلے نہیں بیٹھے گا، منبر رسول تے بیٹھے گا. یتیم بچے کہ اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس یتیم بچے کو اپنے نال منبر تے بٹھایا، اودے سر تے ہاتھ پھیریا، اپنی محبت تے شفقت والا ہاتھ اس بچے دے سر تے پھیریا اور فرمان لگے، اے لوگو سن لو، اج میں محمد اعلان کر رہا ہاں کہ اگر کوئی بندہ محبت تے شفقت دے نال کسے یتیم بچے دے سر تے ہاتھ پھیرے گا، اودے ہاتھ دے تلے جننے بال آن گے، اودے نامہ اعمال چ انیاں نیکیاں لکھیاں.
غریب تے یتیم بچیاں نوں جمع کیتا معاشرے دے وچ جننے بھی غریب بچے سن انہاں نوں جمع کر کے کتے لے گئے انہاں سارے دے سارے بچیاں نوں جمع کر کے صوفہ دے چبوترے تے لیا کے بٹھا دیتا اے بچے جنہاں نوں معاشرہ حقارتی نظر نال دیکھدا ہے اج میں محمد انہاں غریب تے یتیم بچیاں نوں قرآن دی تعلیم دے کے انہاں اونچا مقام دیواں گا کہ فرشتے بھی انہاں دے پیراں تلے پر بچھایا اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کیا مقام دے رہے ہیں کہ اے غریب بچے جنہاں نوں معاشرہ حقارتی نظر نال دیکھے گا لیکن معاشرے دے لوگاں نوں اس گل دا پتہ ہونا چاہیے کہ اے غریب بچے صبح ٹائم جدوں ساری دنیا بستریاں دے وچ سو رہی ہوندی ہے آرام کر رہی ہوندی ہے صبح دے ٹائم اے بچے اٹھ کے ٹھنڈے پانی نال وضو کر کے رب دے قرآن دی تلاوت کردے نے جویں انہاں دی آواز بلند ہوندی ہے رب کہندا میں پوری بستی نوں عذاب تو محفوظ کر دیتا ساری دنیا آرام کر رہی ہوندی ہے اے بچے دی رات بھی قرآن دی تلاوت گزرتی ہے انہاں دا دن بھی قرآن دی تلاوت گزرتا ہے رات نوں جدوں اے قرآن دی تلاوت کردے نے تے عرش تے بسن والے فرشتیاں نوں اے بچے اس طرح نظر آتے نے جس طرح سانوں آسمان تے تارے نظر آتے نے چہرے بھی چمکدے نے اے جنہاں گھراں دے وچ بسن او گھر بھی والے چمکدے نے انہاں دے والدین دے چہرے بھی چمکدے نے ذرا توجہ میرے وال رکھنا انہاں نوں صرف اتنا ہی مقام نہیں ملتا اللہ نے نبی نے فرمایا انہاں بچیاں نوں قرآن دی تعلیم دلوا کے اتنا اونچا مقام دے دیواں گا کہ سمندراں دے وچ مچھلیاں انہاں بچیاں واسطے مغفرت دی دعا کریا کرنگیاں انہاں بچیاں نوں اتنا اونچا مقام مل جائے گا کہ بلاں دے وچ چونٹیاں انہاں واسطے مغفرت دی دعا کریا کرنگیاں انہاں نوں ملے صرف غریب تے مسکین بچے جنہاں نوں معاشرے نے ٹھکرا دیتا جنہاں نوں معاشرے نے حقارتی نظر نال دیکھیا لیکن دین اسلام دا اعجاز ہے کہ انہاں بچیاں نوں اتنا اونچا مقام دے دیتا ہے صرف کس واسطے کہ انہاں بچیاں نے قرآن دی تعلیم حاصل کیتی ہے معاشرہ انہاں نوں حقارتی نظر نال جاوے تے لکھ واری دیکھے رب کہندا ہے میرے ہاں حقارت والے نہیں بڑی محبت والے اور رب دے ہاں اتنی محبت والے نے کہ صرف انہاں دا مقام اونچا نہیں ہوندا رب کہندا ہے اے جدوں قرآن پڑھدے نے میں انہاں دے والدین دی بھی مغفرت کر دیندا سارے دا سارا مقام انہاں بچیاں نوں ملدا ہے کہ کدی بھی انہاں بچیاں نوں حقارتی نظر نال دیکھیو کدی انہاں بچیاں نوں حقارتی نظر نال نہ دیکھیو ہمیشہ انہاں بچیاں نوں محبتی نظر نال دیکھنا اور جڑا بندہ انہاں بچیاں نوں محبتی نظر نال دیکھدا ہے قرآن تے اے بچے پڑھدے نے جڑا انہاں نوں محبتی نظر نال دیکھے گا انہاں دے قرآن دا ثواب اس بندے نوں ملے گا فضائل کسے اور واسطے نہیں صرف انہاں غریب تے یتیم بچیاں واسطے جڑے رب دا قرآن پڑھدے نے اسے واسطے کہن والے نے بڑی ہی چنگی گل کیتی ہے او کہندا کسے نوں اے غریب دس دین کسے نوں اے فقیر دس دین کسے نوں اے غریب دس دین کسے نوں اے فقیر دس دین اے جڑے دریا تے بیٹھ کے قرآن پڑھدے خدا دی قسم